لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں، کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں، قربان تیری شان پر حسن کے نانا، قربان تیری شان پر حسن کے نانا، صدقہ تیرے نالین کا وار نیارے ہیں، صدقہ تیرے حسنین کا میرے بھی گزارے ہیں، پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، اس وقت سے پھر اپنے وار نیارے ہیں، اس وقت سے پھر اپنے وار نیارے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اس سے مجھے وہ یاد آ گیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا کہ اے خدا تو نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصاف رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان منیب حامد، اور میرے ساتھ موجود ہیں نمرہ طارق۔ حاضر خدمت ہے نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی ہم نے سعادت حاصل فرمائی فیاض عباسی صاحب سے۔ بہت خوب بہت خوب، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں جاری اور ساری ہیں خواتین و حضرات۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کی اس وقت یہی کوشش ہے منیب، ہم سب کی، کہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کو اور برکات کو سمیٹا جائے۔ آج امت مسلمہ 16واں روزے کی سعادت حاصل کر رہی ہے، اور ناظرین کرام، حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حور و غلماں کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں ماہ رمضان آ گیا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ، اور پھر وہ روزے داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہوتی ہے اور یہی ساری باتیں ہیں جو اس ماہ رمضان کو انتہائی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں
واقعی دوزخ کے دروازے جو ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہگاروں بلکہ کفار جو ہیں ان کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے بالکل. اور حقیقت میں ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے. بالکل جی. خواتین و حضرات، اس مہینے میں جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت جو 11 ماہ جو ہے شیطان کی سنگت میں خراب ہوتا گیا ہے سے کرتا ہے. تو یہ موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم اپنے جو 11 ماہ کی جو اس کی شرارتیں جو اس وقت بھی ہمارے اندر موجود ہے اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. اور نمرا، آپ نے نوٹ نہیں کیا ہو، شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ آپ نے جب کہا کہ آج 16واں روزہ ہے تو میں ایک دم سے جو ہے نا میں حیران ہوا. میں نے کہا کہ مطلب 15 روزہ آلریڈی گزر بھی چکے ہیں، اندازہ بھی نہیں ہوا، احساس بھی نہیں ہوا. اور اب یہ وہ وقت ہے کہ جب پہلا رمضان آتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ رمضان آیا ہے، رمضان آیا، رحمتیں آ رہی ہیں. اور جیسے 15 سے کراس کرتے ہیں ہمارا دل تھوڑا سا نا دکھی ہونے لگ جاتا ہے کہ رمضان جانے کا دکھ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. جو بھی مسلمان ہیں اس کی یہی فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ نے اس وقت بیان کی ہیں. لیکن ناظرین کرام، اس ماہ مبارک میں ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ ان لوگوں سے آپ لوگوں کی ملاقات کروائیں، جو اپنی پروگرام کی زینت ان لوگوں کو بنایا جائے جو خدمت خلق میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کلائمیٹ چینج کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کا سامنا ہے، جس کے باعث سیلاب اور دیگر قدرتی آفات کا سامنا بھی رہتا ہے. تو ایسے موڑ پر ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ بے بس اور غریب پاکستانیوں کی مدد کے لیے یہ وہ نام ہے جو سب سے آگے ہمیں دکھائی دیتا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے فیوچر میں بھی ہمیں دکھائی. بالکل خواتین و حضرات، اور اس وقت ان کی ریپرزینٹیو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، امجد محمود. امجد صاحب ہیلپنگ ہینڈ پاکستان سے، اور مزید گفتگو ہے ان سے کرتے ہیں. امجد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، ہیلپنگ ہینڈ پاکستان ماشاءاللہ سے آپ نے پروگرام سے پہلے بھی ریکارڈنگ سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ جو 2005 میں پاکستان میں آئے تو میجر کون سے پروجیکٹس ہیں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں؟ جی اس وقت ہم میجر جو ہے وہ فلڈ سے افیکٹڈ ایریاز میں ہم کام کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے جس میں 650 گھر 650 گھر ہم نے متاثرین کے لیے بنایا ہے، جس میں ایک کمرے پہ مشتمل اور 2 کمرے پہ مشتمل، اس کے ساتھ وہ ٹوائلٹس اور دیگر ضروریات بھی ہم نے، کچن اور واش روم بھی ہم نے بنایا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جو لانگ رن ہمارے چل رہے ہیں، جیسے آرفن سپورٹ پروگرام ہے جس میں ہم 10,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. تو اس میں کفالت کے ساتھ ساتھ ہم ان بچوں کی جو ہے وہ تربیت بھی کرتے ہیں، ہم لیڈرشپ ٹریٹس بھی ڈیولپ کرتے ہیں، اور ہمارے کیئر ٹیکر جو ہے نا ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کی فیملیز کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے تقریباً 60 اضلاع میں ہمارا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو معذوروں کی بحالی کا پروجیکٹ ہے، جس میں ہم نے کوئی 1600-1700 بچوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، یعنی ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، پھر ان کو ہم سروسز دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 1600 بچے، جی 1600 بچے، 1650 بچے، 1650. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کام ہے وہ معذور یعنی جو بڑی عمر کے معذور ہیں ان کی بحالی کے 2 سینٹر ہیں ہمارے، ایک چکوال میں ہے، ایک مانسرہ میں. اور مانسرہ کا جو سینٹر ہے وہاں پہ ہماری تعلیم کا سلسلہ بھی، یعنی ہم ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی اور دیگر کورسز بھی کرواتے ہیں تاکہ یہ لوگ وہاں سے سیکھ کے اور پھر کمیونٹی میں جی اور وہ وہاں پہ سیکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی کمیونٹیز میں خدمت کا یعنی سر انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا واٹر فار لائف کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پچھلے سال ہم نے 900 پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کیا ہے، جس میں چھوٹے بڑے پروجیکٹس، اور یہاں پہ یعنی یہ بتاتا چلوں کہ بڑے پروجیکٹس ہیں جس میں واٹر سپلائی اسکیمز ہیں. اچھا، یہ RO پلانٹس آپ نے دیکھا ہوگا، فلٹریشن پلانٹ لگے ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے باہر، اسکولوں کے باہر، اس طرح کے پروجیکٹس ہم نے کیے. اس کے علاوہ ہیلتھ کا ہمارا ایک پروگرام ہے. ہیلتھ کے ذریعے سے ہم نے کوئی 4000 سے زیادہ جو ہے وہ کیٹرک سرجری، جن کو کہتے ہیں نا موتیا کا جن کو آپریشن وہ ہم نے کیا، آئی کی سرجری. تو اس سال ہم وہ 5000 سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کو یہ سروس دیں گے. اس کے علاوہ ہمارا MCHC ہے، یعنی پریگننٹ لیڈیز کے لیے پری نٹل پوسٹ نٹل جو ہے نا وہ سروسز ہوتی ہیں. پھر ہم کمیونٹی کیمپس کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک بڑا پروگرام ہے جو کئی عرصوں سے سالوں سے یہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ کا خواتین کے لیے ہمارا پروجیکٹ ہے، اور لائیولیہوڈ ان کے لیے یعنی روزگار کے حوالے سے. ایک تو ہم کو ٹریننگز دیتے ہیں، ٹریننگ کے بعد ہم کو ریسورسز دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ روزگار اپنے کما سکیں اور اپنی فیملی کے لیے. جی یہ انویسٹمنٹ ہماری طرف سے ہوتی ہے انیشلی. اگر کسی کو کسی مشین کی ضرورت ہے، کسی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، ہم ان کو ٹریننگ کے بعد دیتے ہیں. تو اس طرح کے کچھ بہت اچھے کیس اسٹڈیز بھی ہیں. کوئٹہ میں ہم لوگ گئے، وہاں پہ ہمارا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. تو ہم نے ایک فیملی کے ایک فرد کو
کچھ وہاں پہ ہم نے ایک وہ ہوتا ہے جو گاڑیوں کی اسسمنٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے, یعنی اس کی 1.5-2 لاکھ اس کی قیمت ہے, لیکن جب وہ چیک کرتے ہیں گاڑی تو 500 سے 1000 روپیہ اس کی, یعنی ایک گاڑی کی انسپیکشن کا اس فیس. تو اس طرح سے وہ فرد اپنی فیملی کے لیے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے مہینے کا ایزیلی کماتا ہے. اس طرح کی کئی اور سٹوریز ہیں جس میں خواتین بھی بہت اچھا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو 13 بیسیکلی ہماری 13 پروجیکٹس ہیں. اس طرح سے کراچی میں ہم ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں نیورولوجیکل ڈیزیزز کے حوالے سے. ایک بہت بڑا پاکستان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم ہاسپٹل جو ہے بنا رہے ہیں. ابھی اس کا ہم نے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا ہے, اور جب وہ کمپلیٹ ہوگا یہ 25 میں اپریل 25 میں کمپلیٹ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد ہم سروسز کا آغاز کریں. تو یعنی ہمارا آپ سمجھ لیں آرفن سپورٹ پروگرام, معذوروں کی بحالی کا, واٹر کا, ہیلتھ کا, اسکل ڈیولپمنٹ کا, اور اس طرح سے دیگر جو بزنس, اور پھر ہمارے سیزنل پروجیکٹس ہوتے ہیں. جیسے آج کل ہم نے 20,000 سے زیادہ فیملیز کو فوڈ مہیا کیا. 20,000 سے زیادہ, ایک یعنی ایوریج فیملی کے لیے ایک منتھ کا ہم نے راشن دیا ہے, 10,000 اس کی قیمت. اور اس کے علاوہ ہمارا بڑی عید کے اوپر جو ہوتا ہے عید الاضحیٰ پہ ہم لوگوں کے گھروں میں یعنی گوشت پر مہیا کرتے ہیں, وہ بھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. پھر ایمرجنسی رسپانس کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو ایمرجنسی ہمارے جہاں بھی ملک میں آ جائے ہم فوری طور پہ وہاں پہ ایکٹ کرتے ہیں. تو جو ایمرجنسی آئی تھی اس کے لیے ہم نے $15 ملین کا جو پروجیکٹ کا اناؤنسمنٹ کی تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا, اور اس کے بعد آگے ہم مزید بھی کر رہے ہیں. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ ہمارا پروجیکٹ اور ہے, وہ ہے ان کائنڈ گفٹ پروگرام. ان کائنڈ گفٹ پروگرام, ان کائنڈ کی صورت میں جو ہے نا ہمارے پاس USA سے کنٹینر آتے ہیں جس میں میڈیکل ایکوپمنٹس ہوتے ہیں اور دوسرے جیسے کپڑے اور دیگر اشیاء ضروریہ. تو پچھلے سال میں 65 ایسے کنٹینر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. تو یہ بھی ہمارا ایک اچھا اور ایک پروجیکٹ ہے. اس سال کا ہمارا ٹارگیٹ ہے ہم 70 یعنی کنٹینر اور منگوائیں گے اور غریبوں میں دیں گے. تو پورا اگر ہم بات کریں سارے کام کی, تو ہمارا پچھلے سال جو ہے وہ 7 ارب کا بجٹ تھا, کیش اور ان کائنڈ ملا کے. تو یہ ہمارا ایک مختصر سا تعارف ہے, اور آپ کا شکریہ اس لیے کہ NGOز کے حوالے سے مسکنسیپشن ہوتا ہے عام طور پہ, تو ہم اس میڈیا کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. اور کل کا دن آپ کو پتہ ہے 15 رمضان جو ہے وہ یوم جو ہے نا یتامہ بنایا گیا ہے. اس میں ہم نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس وقت پاکستان میں 70 NGOز ہیں جو یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہیں, اس میں ایک ہماری NGO. تو یہ مل جل کے ہم کوآرڈینیشن کے ساتھ, کولابریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا جو ہے نا رابطہ ہوتا ہے, ہم باقاعدہ رجسٹر ہیں, آڈٹ کا سسٹم ہے, اور ایک پوری ہماری ٹیم ہے. تو امجد بھائی جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں, اگر وہ کوئی مدد لینا چاہیں, مدد کے وہ طلبکار ہوں, تو آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی, ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ہیلپنگ ہینڈ پاکستان کے نام سے, اس کے ذریعے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو ہے نا وہ ویب سائٹ ہے helping hand for HHRD.org, اس کے ذریعے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارا ایڈریسز ہیں, وہاں پہ ہمارے فون نمبرز ہیں, اس کے ذریعے سے ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. فون نمبر اگر آپ کو یاد ہے تو آپ وہ بتا دیں, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موبائل نہیں یوز کرتے, انٹرنیٹ نہیں یوز کرتے. اس وقت مجھے فون نمبر تو یاد نہیں, میں ذرا اگر اجازت دیں آپ دیکھ سکتے ہیں فون نمبر, کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے, کہیں VPN لگا ہوا ہے, اور کئی لوگوں کو جو ہے آف کورس جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا ایکسیسیبلٹی جو ہے, اگر نمبر ہو تو وہ کہیں سے بھی نا کسی دوست یار سے پکڑ کے. جی, نمبر نوٹ کر لیجئے 051 843 8800. ایک بار پھر سے میں ناظرین کلیئر کرتی چلوں, 051 جی 8438800. اگر کوئی بھی شخص وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہے, حقدار ہے ہیلپنگ ہینڈ سے, اس طریقے سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اس فون نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ بتائیں, اور انشاءاللہ ہیلپنگ ہینڈ. اس کے علاوہ ہمارے پروونشل سطح پہ ہمارے پروونشل آفیسز ہیں, وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کوئٹہ میں, مظفر آباد, اس طرح سے لاہور میں ہے, اس طرح سے پشاور اور دیگر. اور اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ بھی, تو ہم چونکہ INGO تو پاکستان میں ہم ڈونیشن ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن اگر کوئی ایسی کسی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات کروا لیں گے, اور وہ جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں. ہمارا چونکہ سارے ڈونیشن سب کنٹریبیوشن جو ہے نا ہیڈ آفس کی طرف سے آتا ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ریسٹرکشن ہے کہ انٹرنیشنل NGO جہاں فنڈ ریز نہیں کر سکتی, وہ چونکہ وہاں سے اپنے ہیڈ آفس سے چیزیں آتی. ٹھیک ہے, تو وہ وہیں سے ہوتا ہے. ہیڈ آفس کہاں پہ آپ کا؟ ہمارا USA میں ہیڈ آفس ہے. بہرحال سر بہت اچھا کام کیا امجد صاحب اور فیاض صاحب, ماشاءاللہ آپ نے تو سر
चार चांद लगा दिए हमारी महफिल को। बहुत खूब, बहुत खूब। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। आपका भी शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया सर। हमारा सर जितनी सपोर्ट होगी हम इंशाल्लाह करेंगे। और मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट मौज़ूआत हैं दीन से मुतालिक जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उन पर बातचीत होती है।